کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنر، اس کے کارنامے تو آپ نے دیکھ ہی لیے اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ اب یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ وہ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا کہ جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ اسی میں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگوں عورتوں کی مشابہت سے بچو، اور عورتوں کو فرمایا کہ عورتوں مرد کی مشابہت سے بچو۔ لیکن یہاں پر تو مشابہت کیا بلکہ خسرو سے بھی بڑھتر کام کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس بابا کے اگر آپ کام دیکھیں، اس کی لاتیں قبر میں ہیں اور اس کو شرم نہیں آتی کہ کر کیا رہا ہے۔ کیا یار یہی چیز ہے؟ کیا صرف یہی طریقہ رہ گیا ہے اور کوئی نہیں بچا؟ تو سامعین، شرم ان کو نہیں آتی، اس کی قبر میں لاتے ہیں اور اس کے کام دیکھو تو شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ حقیقت بات ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، عورت کے فتنے سے پناہ مانگو۔ لیکن یہاں پر تو مردوں کے فتنے بھی اتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں کہ عورت خسرو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے شیمیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال میرے معزز سامعین، یہ سب بکواس پر مبنی باتیں ہیں جو ان لوگوں نے تمہیں دین بنا کر دکھا ہوئے دین نہیں ہے۔ اوریجنل دین وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا اور رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتایا۔ خیر میرے معزز سامعین، یہ جو دین کے نام پر یہ کام کریں سب غلط ہیں، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔